اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں انسانی حقوق کے حوالے سے سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کی مختصر ایک تلخیص پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیں، آج انسانی حقوق کی جو ڈسکشن ہے وہ بہت بنیادی حیثیت اختیار کر گئی ہے، اور ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اسلام انسانی حقوق کے بارے میں اپنا کیا موقف دیتا ہے، اور عملاً اسلام نے اس حوالے سے کیا عملی شکل ہمارے سامنے پیش کی ہے۔ اس لیے کہ مولانا لکھتے ہیں کہ مغرب ہر اچھی چیز کے بارے میں یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ ان کی دی ہوئی ہے۔ تو آج ذرا ہم تھوڑا سا اس کتاب کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ آج کے حالات میں انسان کہاں کھڑا ہے اور اسلام نے انسانوں کو حقوق کے حوالے سے کیا دیا۔ تین بنیادی چیزیں جو مولانا سب سے پہلے کہتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم اسلام میں انسانی حقوق کا تعین کرتے ہیں تو یہ حقوق اللہ کے دیے ہوئے ہیں، یہ کسی انسان کے دیے ہوئے نہیں ہیں، کسی بادشاہ کے دیے ہوئے نہیں ہیں، کسی دنیاوی قانون کے دیے ہوئے نہیں ہیں، یہ اللہ کے دیے ہوئے ہیں، تو انہیں کوئی واپس نہیں لے سکتا۔ اگر کوئی مسلمان حکومت ہے اور وہ ان انسانی حقوق کا احترام نہیں کرتی تو قرآن انہیں کافر کا درجہ دیتا ہے، انہیں منافق کا درجہ دیتا ہے اور انہیں فاسق کا درجہ دیتا ہے۔ یعنی یہ ایک ناپسندیدہ چیز ہے۔ کہیں قرآن اسے کفر کہتا ہے، کہیں نفاق کہتا ہے اور کہیں فسق کہتا ہے۔ دوسری بات یہ سمجھنے کی ہے کہ ان قوانین کو دیکھ کر جو انسانی حقوق کے لیے اسلام ہمیں بتاتا ہے، یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں جو ہیومن ایموشنز ہیں ان کا انوالومنٹ نہیں ہے، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ اللہ کے دیے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ جب گفتگو آگے بڑھے گی تو میں آپ کو مثالیں بھی دوں گا۔ اور تیسری بڑی اہم چیز ہے کہ اسلام جب انسانی حقوق کی بات کرتا ہے تو اس میں وہ تمام انسانوں کو شامل کرتا ہے۔ یہ سب سے بڑی یونیک اور خوبصورت چیز ہے کہ اسلام اگر یہ کہتا ہے کہ تم نے کسی ایک انسان کو ناحق قتل کیا تو تم نے ساری انسانیت کو قتل کیا۔ تو یہاں اسلام صرف ایکسکلوسیو مسلمز کے حقوق کی بات نہیں کرتا بلکہ تمام انسانوں کی بات کرتا ہے۔ یہ بڑی ایک یونیک چیز ہے کہ جو ہم سمجھیں گے انشاءاللہ آج۔ سب سے پہلی چیز ہے انسانی جان کا احترام، اور جس طرح میں نے کہا کہ ایک انسان کا قتل ایسا ہے جیسے ساری انسانیت کو انسانوں نے قتل کر دیا۔ اب ہم دیکھیں کہ دنیا میں مغرب نے آسٹریلیا میں کیا کیا، امریکہ میں کیا کیا، افریقہ میں کیا کیا۔ کتنے انسان ہیں جن کی جانوں سے کھیل کر، اور آج کے زمانے میں جو کچھ ہو رہا ہے مڈل ایسٹ کے اندر، آپ اسرائیل کے حوالے سے دیکھیں، انسانی حقوق کے حوالے سے، تو ہمیں لگتا ہے کہ رائٹ اینڈ لیفٹ وائلیشن ہے، انسانی جان کی کوئی حیثیت نہیں رہی ہے۔ صرف دو ایگزیمپشنز ہیں قرآن کی روشنی میں کہ جہاں انسان کی جان لی جا سکتی ہے، اور وہ بھی ڈیو ڈیلیجنس کے بعد۔ کورٹ آف لا ڈیسائیڈ کرے گا، کوئی اتھارٹی ڈیسائیڈ کرے گی۔ عام انسان اپنے ہاتھ سے ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا، عام انسان اپنے طور پر ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا۔ انسان کی جان صرف ایک صورت یہ ہے لی جا سکتی ہے کہ وہ فساد فی الارض برپا کر رہا ہو، اور دوسری یہ کہ اس نے کسی کی جان لی ہو، قتل کیا ہو قصاص کے طور پر۔ اس کے علاوہ انسان کی جان بڑی محترم ہے۔ اور دوسری چیز ہے انسانی جان کی حفاظت۔ تو اس بارے میں قرآن کہتا ہے کہ اگر تم نے ایک جان بچائی کسی انسان کی تو ایسا ہے کہ تم نے ساری انسانیت کو بچایا۔ اور یہ جان بچانا بھی تمام انسانوں کے لیے، یعنی آپ چاہے مسلمان ہیں، چاہے آپ یہودی ہیں، چاہے آپ عیسائی ہیں، کسی ایک انسان کی جان کو بچانا ایسا ہے جیسی ساری انسانیت کی جانوں کو بچا لینا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اس حوالے سے یعنی باقی کتابیں کیا کہتی ہیں۔ یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ تلمود میں یہ بات لکھی ہے کہ جو یہودی آج فالو کرتے ہیں کہ اگر کوئی غیر اسرائیلی، جسے وہ کہتے ہیں جنٹائل کہتے ہیں یا امی کہتے ہیں، جو بھی اس کو ٹائٹل دیتے ہیں،
اگر وہ ڈوب رہا ہے اس کی جان کو بچانا گناہ ہے. یعنی اسلام اور جوڈیزم کا جو آج تلمود جس کو فالو کرتے ہیں، تورا کو تو وہ فالو ہی نہیں کرتے. جس طرح سے بائبل کا ہے کہ سینٹ پال نے جو ورژن دے دیا وہ اوریجنل بائبل تو کہیں چلی گئی. اب اسی طریقے سے تورا کی جگہ تلمود نے لے لی، اور تلمود میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ یعنی مدد کرنا کسی غیر اسرائیلی کی وہ گناہ ہے. تیسری چیز عورت کی عظمت اور عزت کا تحفظ. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ عورت کی عزت، اس کا وقار، اس کا احترام، یعنی اسلام نے عورت کو اس وقت حقوق دیے کہ جب کوئی آواز کہیں سے نہیں آتی تھی عورت کے حقوق کے حوالے سے. اسلام نے عورت کو خاندان میں وہ مقام دیا، معاشرے میں وہ مقام دیا کہ جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا. آج ہمارے یہاں عورتوں کے رائٹس کی لوگ بات کرتے ہیں، لیکن اگر وہ جا کر دیکھیں کہ وہ زمانہ کہ جب پورا مغرب بالکل خاموش تھا، یعنی وہ عورت کو حقیقت میں انسان ماننے سے انکار کرتے تھے. یعنی افلاطون یہ بات کرتا تھا کہ عورت کے منہ میں 29 دانت ہیں اس لیے کہ وہ کمتر ہے. یعنی وہ یہ بھی کہتے تھے کہ انسان بھی ہے یا نہیں ہے. یہ چیلنج تھا مغرب میں اور فلسفیوں کے درمیان. وہاں اسلام نے آ کر عورت کو بحیثیت ماں، بحیثیت بیوی، بحیثیت بیٹی، بحیثیت بہن وہ احترام اور مقام دیا کہ دنیا کی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. عورت کو وراثت میں حصہ دیا گیا، ماں کے پیروں کے نیچے جنت کا مقام دیا گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل کے ساتھ بہتر ہے. کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آتی ہیں تو احترام عورت کا کہ آپ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہو کر بوسہ دیتے ہیں اپنی بیٹی کو اور اپنی جگہ خالی کر کر بیٹی کو وہاں بٹھاتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ عورت کی عزت اور عصمت کا میں صرف ایک مثال آپ کو دوں. جنگوں میں کوئی مثال آپ کو ایسی نہیں ملے گی اسلامی تاریخ کے اندر کہ مسلمانوں نے کسی علاقے کو فتح کیا ہو اور مفتوح قوم کی عورتوں کے ساتھ زیادتی کی ہو. جس علاقے کو فتح کیا ہے وہاں عورتوں کے ساتھ مسلمانوں نے زیادتی کی ہو. لیکن آپ یورپ اور مغرب کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیجئے. یعنی مغرب میں یہ بات تو بڑی عام ہے کہ وہ اپنی فوج کے لیے اپنی قوم کی بچیوں کو فراہم کرتے ہیں ان کی تسکین کے لیے، اور جن علاقوں کو فتح کرتے ہیں وہاں جا کر وہ ان عورتوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں وہ بالکل ایک دوسری کہانی ہے. لیکن اسلام کی تاریخ میں آپ کو کبھی ایسا نہیں ملے گا، بلکہ آگے ہم چل کر دیکھیں گے کہ جنگ کے معاملات میں بھی عورت کا کیا احترام اسلام دیتا ہے. ہر سائل اور محروم کا حق صرف تمہاری قوم نہیں، صرف تمہارے مسلمان نہیں، بلکہ ہر سائل اور ضرورت مند اور محروم اگر آپ کو کہیں نظر آتا ہے اور آپ کو اس کا علم ہوتا ہے تو اس کی داد رسی کرنا، اس کی مدد کرنا، زکوٰۃ سے، بیت المال سے، یہ حکومت کی بھی ذمہ داری ہے اور انفرادی دائروں میں مسلمانوں کی بھی ذمہ داری ہے، ہر مسلمان کی، کہ اگر اسے ایسے لوگ ملیں کہ جو سائل اور محروم ہیں تو اس کے مال میں ان کا حق ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو انکریج کیا ہے کہ اللہ تمہارے غریب رشتہ داروں کی وجہ سے تمہیں مال دیتا ہے. اور وہ جو ایک بڑی مشہور حدیث ہے جس میں آپ نے یہ کہا کہ اللہ نے شاید تمہیں مال اسی لیے دیا ہے کہ تم ان لوگوں کی مدد کر سکو جن کی تم مدد کر رہے ہو. وہ بڑی طویل حدیث ہے اور پوری حدیث تو میں یہاں بیان نہیں کر سکتا. پھر جو بڑا انٹرسٹنگ فینومینا یہاں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے وہ غلاموں کے حوالے سے کیا ہے. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ پچھلی صدی کے وسط میں جا کے مغرب میں یہ کنسپٹ آیا ہے غلاموں کی آزادی کا. اسلام نے تو اپنے آنے کے فوراً بعد جو پہلے سے غلامی کا سلسلہ اور کلچر چل رہا تھا دنیا کے اندر، آ کر آپ نے لوگوں کو انکریج کیا کہ غلاموں کو آزاد کرو. صرف عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 3000 غلام خرید کے آزاد کیے. اسلام نے اس پورے کلچر کو 30 سے 40 سال میں لپیٹ کے رکھ دیا. جتنے پرانے غلام تھے وہ سارے کے سارے آزاد ہو گئے. نہ صرف آزاد ہو گئے بلکہ وہ مسلمانوں میں بالکل اس طرح گھل مل گئے جس طرح سے باقی مسلمان تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
احادیث کے ذریعے کہ تم اگر ایک غلام کو آزاد کرتے ہو تو اس کے ہر عضو کے بدلے اللہ تمہارے اس عضو کو جہنم کی آگ سے محفوظ کر دے گا۔ تو خلفائے راشدین کے زمانے تک وہ پرانا سارا سلسلہ ختم ہو گیا تھا۔ اسلام میں صرف غلامی کا ایک تصور موجود ہے، اور وہ ہے کہ اگر آپ کسی ملک سے لڑائی لڑتے ہیں اور وہاں کے جنگی قیدی آپ کے پاس آتے ہیں، اور وہ ملک جس کے وہ قیدی ہیں یا تو ایکسچینج ہو کہ ان کے قیدی آپ آزاد کریں، وہ آپ کے قیدی آزاد کریں، یا ان کا ملک معاوضہ دے کر پیسے دے کر ان قیدیوں کو آزاد کرائے، اگر اس کے باوجود بھی قیدی رہ جاتے ہیں تو انہیں اس فوج کے حوالے کر دیا جائے گا غلام کی حیثیت سے، تاکہ وہ عام معاشرے میں رہ سکیں، بجائے اس کے کہ ان کو کنسنٹریشن کیمپس میں رکھا جائے، بجائے اس کے کہ ان سے فورس لیبر لی جائے، اور وہ عورتیں جو غلام بن کر آئیں جنگ کی صورت میں، بجائے اس کے کہ انہیں پروسٹیٹیوٹ بنا کر معاشرے میں برائی پھیلانے کے لیے چھوڑ دیا جائے، بلکہ انہیں پورے معاشرے میں پھیلا کر اور معاشرے کا حصہ بنا دیا جائے۔ اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ حضرات کہ جو اس طرح غلام بنے تھے، وہ پھر ان میں اکثریت خود مسلمان ہو گئی، اور ان میں بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے، فقہا پیدا ہوئے، اسٹیٹ مین پیدا ہوئے، یہاں تک کہ وہ حکومت کے سربراہ بنے وہی غلام اور ان کی نسلیں۔ تو یہ اسلام نے جو ایک خوبصورت نظام دیا کہ وہ فوجی قیدی جو ان کے ملک انہیں آزاد کرانے کے لیے تیار نہ ہو، انہیں آپ ہی کے ملک میں رہنا ہو، تو بجائے اس کے کہ انہیں جیلوں میں رکھا جائے، کنسنٹریشن کیمپ میں رکھا جائے غلام کے طور پر، ان سے فورس لیبر لی جائے، انہیں آزاد کر کر معاشرے میں پھیلایا جائے تاکہ وہ اپنی دوبارہ نئی زندگی کا آغاز کر سکیں۔ اب اس کے مقابلے میں آپ دیکھیے کہ یورپ نے غلامی کے اس تصور کے ساتھ کیا کیا۔ یعنی مولانا لکھتے ہیں کہ امریکہ نے تقریباً 350 سال تک غلاموں کو استعمال کیا ہے، 350 سال تک۔ پھر آپ دیکھیے جہاں سے جہاز ڈپارٹ ہوتے تھے افریقہ میں، اس کوسٹ کا نام ہی سلیو کوسٹ رکھ دیا گیا تھا۔ برطانیہ میں صرف 100 سال میں 1680 سے لے کر 1786 تک تقریباً یہ بات کہی جاتی ہے کہ 2 کروڑ یعنی تقریباً 20 ملین غلام انہوں نے اپنے علاقوں میں استعمال کیے، اس لیے برطانیہ کی حکومت تو بے شمار ملکوں میں چل رہی تھی۔ صرف 1791 سال کے اندر 75,000 غلام برطانیہ آئے تھے۔ پھر مورخین یہ لکھتے ہیں، یعنی مسلمان مورخین نہیں، یہ خود مغرب کے مورخین لکھتے ہیں کہ وہ جہاز جو استعمال ہوتے تھے افریقہ سے غلام لانے کے لیے، ان کی کنڈیشن ایسی ہوتی تھی کہ جس طرح جانوروں کو باندھ کے لایا جاتا ہے، اس طرح انہیں باندھ کے لایا جاتا تھا، اور 20% لوگ تو اس سفر کے دوران ہی رخصت ہو جاتے تھے، اپنی جان کھو بیٹھتے تھے۔ ایک ہولناک تصویر ہے کہ جو ہم پڑھتے ہیں، جو مغرب نے افریقہ سے جو غلام لوگ بنائے گئے ان کے ساتھ کیا، اور اس کے مقابلے میں مسلمان، یہ ہمیں کہتے ہیں، اس کے زمانے مقابلے میں مسلمانوں کو دیکھیے کہ مسلمانوں نے کیا رویہ اختیار کیا، یعنی بھلائی کرنا، انہیں آزاد کرنا، انہیں وہی کھلانا جو آپ خود کھا رہے ہیں، یعنی بالکل ایک اسٹیٹس چینج کیا غلاموں کا۔ تو یہ کنٹراسٹ ہے اسلام اور باقی ساری دنیا کے حوالے سے۔ پھر تیسرا انسانی حقوق میں ہے کہ انصاف ہر فرد کو پہنچایا جائے گا۔ یعنی سورہ المائدہ کی آیت نمبر 8 ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی دشمنوں کے حوالے سے کہتے ہیں کہ ان کی دشمنی تمہیں کسی ناانصافی کی طرف راغب نہ کر دے۔ یعنی اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کہیں لوگوں کی دشمنی تمہیں ناانصافی کی جانب نہ لے جائے، یعنی دشمنوں کے ساتھ بھی انصاف کرنا ہے، یعنی دوستوں کے ساتھ، اپنے ساتھ رہنے والوں کے ساتھ، مسلم غیر مسلم کے ساتھ، یعنی عام انسانوں کے حوالے سے تو کرنا ہی ہے، دشمنوں کے حوالے سے بھی دین بات کرتا ہے اجتماعی تقوی کی کہ اللہ کا خوف کرو کہ کہیں تم ان کے ساتھ ناانصافی نہ کر بیٹھو، دشمنوں کے ساتھ۔ تمام دنیا کے انسانوں میں مساوات، یعنی انسان
حیران رہ جاتا ہے کہ اسلام جب جسٹس کی بات کرتا ہے، مساوات کی بات کرتا ہے، تو وہ ڈسکریمنیٹ نہیں کرتا کہ مسلمانوں اور کفار میں اور مشرکین میں اور منافقین میں اور غریب میں اور امیر میں اور کالے میں اور گورے میں، نہیں، سب کے ساتھ برابر کا انصاف ہوگا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ دیا اس میں آپ نے یہ بات کہہ دی کہ عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر، کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ اگر فوقیت ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، وہ تقوی کی بنیاد پہ ہے۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف زیادہ ہے وہ اللہ کے زیادہ قریب ہے، کلر کی بنیاد پر نہیں، علاقے کی بنیاد پر نہیں، صرف تقوی کی بنیاد پر، اللہ سے خوف کی بنیاد کے اوپر۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ جنگ کی تہذیب جو اسلام نے ہمیں سکھائی، یعنی یہ تو قانون ہے۔ یہ جو مغرب میں اور باقی دنیا میں آج جو ہم دیکھتے ہیں وہ معاہدے ہیں، یعنی ایک ملک نے دوسرے ملک کے ساتھ اگر اچھا ٹریٹمنٹ کیا تو دوسرا ملک اس کے ساتھ اچھا ٹریٹمنٹ کرے گا، لیکن اگر ایک ملک نے جنگ کی حالت میں اچھا ٹریٹمنٹ نہیں کیا تو دوسرا ملک باؤنڈ نہیں ہے۔ لیکن اسلام کا فلسفہ بالکل مختلف ہے کہ دوسرا ملک آپ کے ساتھ کچھ بھی کرے، لیکن آپ کو اللہ کا خوف کرتے ہوئے ان کے ساتھ اچھا ٹریٹمنٹ کرنا ہے۔ اس کی بہت بڑی مثال ہمیں جنگ احد میں ملتی ہے۔ یعنی جنگ احد میں جب مشرکین نے، یعنی حضرت حمزہ اور باقی صحابہ جو شہید ہوئے، ان کی ناک اور ان کے کان کاٹ کر ہار بنا کے گلے میں ڈالے۔ حضرت حمزہ کے ساتھ تو جو ہند تھی، ابو سفیان کی بیوی، اس نے ان کا پیٹ چروایا اپنے غلام کے ذریعے سے اور کلیجے کو چبایا اپنے منہ سے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ یہاں ہیومن ایموشنز کام نہیں کر رہے ہیں۔ اس لیے میں نے شروع میں یہ بات کہی تھی نا کہ یہ اللہ کا دیا ہوا قانون ہے، یہاں ہیومن ایموشنز جو ہیں ان کا دخل نہیں ہے۔ اگر ہیومن ایموشنز کا دخل ہوتا تو مسلمانوں کے ساتھ یہ کیا گیا تھا احد کی جنگ میں، تو مسلمان بھی یہی کرتے اپنے دشمن کی لاشوں کے ساتھ۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسلمان کبھی میوٹیلیٹ نہیں کرتا، لاشوں کی بے حرمتی نہیں کرتا۔ اس کو ہم کہتے ہیں موسلا، یعنی میوٹیلیٹ، شکل بگاڑنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی احترام، دشمن کی باڈی کا بھی احترام۔ غزوہ احزاب کے موقع پر ایک مشہور مشرک کی لاش ایک گڑھے میں گر گئی، تو مشرکین آئے اور انہوں نے آپ سے کہا کہ ہم آپ کو 10,000 دینار دیتے ہیں، اس لاش کو ہمیں لے جانے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں لاشوں کا سودا نہیں کرتا۔ آپ نے بڑے احترام کے ساتھ اس کی لاش کو بغیر کچھ لیے ان کو ساتھ لے جانے کی اجازت دی۔ یعنی جنگ کے موقع پر لوٹ مار کی مسلمانوں کو اجازت نہیں ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اگر کسی علاقے کو فتح کرو، اس کے مال کی لوٹ مار کرو، تو یہ اسی طرح حرام ہے جس طرح مردہ حرام ہے۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر فرمایا کہ اگر تم کسی علاقے کو فتح کرو اور اس کے جانوروں کا دودھ بھی بغیر اجازت کے پینا تمہارے لیے حرام ہے، تمہیں اس کی اجازت نہیں ہے۔ یعنی مسلمان اگر کسی علاقے میں داخل ہوئے ہیں تو انہیں ہدایت ہوئی کہ وہ لوگ جو تمہارے ساتھ حالت جنگ میں نہیں ہیں، ان کی جانوں کی حفاظت تمہاری ذمہ داری ہے۔ جب تم کسی علاقے میں فاتح کے طور پہ داخل ہو، وہاں کی عورتوں کو، وہاں کے بچوں کو، وہاں کے بیماروں کو، وہاں کے بزرگوں کو، وہ لوگ جو عبادت گاہوں کے اندر ہوں، ان سب کی حفاظت تمہاری ذمہ داری ہے۔ انہیں کوئی قدغن نہیں پہنچنی چاہیے، کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ یہ پریکٹیکلی مسلمانوں نے کر کر دکھایا دنیا کے اندر کہ جہاں داخل ہوئے ہیں وہاں داخل ہونے کے بعد کوئی لوٹ مار نہیں ہے، عورتوں کی کوئی عصمت دری نہیں ہو رہی، ان کی کوئی عزت نہیں لوٹ رہا، کوئی عبادت گاہوں کو نہیں جلا رہا، کوئی فصلوں کو تباہ نہیں کر رہا، کوئی درختوں کو نہیں کاٹ رہا، کوئی ان بچوں کو اور بڑوں کو اور بزرگوں کو اور عورتوں کو نقصان نہیں پہنچا رہا جو حالت جنگ میں نہیں ہے۔ اور پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کی باڈی کو جلانا،
یعنی آپ اندازہ لگائیے، تو میں مسلمانوں سے بھی یہ بات کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں میں پاکستان وغیرہ میں دیکھتا ہوں کہ جب یہ لوگ مسلمان جذباتی ہو کر اور اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کسی انسان کی لاش کو جلانا، باڈی کو جلانا، کسی انسان کو زندہ جلانا، یہ صرف رب النار کا حق ہے، اللہ کا حق ہے۔ کسی انسان کو اللہ نے یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ انسان کے جسم کو جلائے یا انسان کو مرنے کے بعد اس کی باڈی کی بے حرمتی کرے۔ پاکستان میں جانتا ہوں یہ ہم مسلمانوں کو اس بارے میں ہمیں کرٹیسائز کرنا چاہیے کہ وہ بعض اوقات لوگوں پہ تشدد کرتے ہیں بغیر کسی ڈیو ڈیلیجنس کے، بغیر قانونی کارروائی کے لوگوں کو مار دیتے ہیں اور ان کے بعد اس کی بے حرمتی کرتے ہیں لاش کی اور اس کو پھر جلاتے ہیں۔ یہ نہ اسلام ہے نہ یہ دین ہے، یہ جہالت ہے، جہالت۔ اور یہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ہے کہ تمہیں نہ ان کو ہیوملیٹ کرنا ہے، نہ انہیں میوٹیلیٹ کرنا ہے، نہ انہیں جلانا ہے۔ یہ اسلام نہیں ہے۔ بد عہدی کی ممانعت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی سے کوئی کووننٹ، کانٹریکٹ کر لیا ہے تو اسلام میں جو بہت بڑی مثال ہمیں ملتی ہے وہ ملتی ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر۔ آپ کا معاہدہ ہو گیا اور حضرت ابو جندل وہاں پہنچ جاتے ہیں، بیڑیاں ان کے پیروں میں ہیں کہ مسلمانوں خدا کا واسطہ مجھے واپس لے چلو اپنے ساتھ۔ یعنی ان کے والد جو تھے ابو جندل کے، وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور وہ مین آدمی تھے صلح حدیبیہ میں ساری کارروائی کرنے میں۔ تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا کہ معاہدہ ہو چکا ہے، دستخط ہو چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چونکہ ہمارے دستخط ہو چکے ہیں ابو جندل، ہم تمہیں اپنے ساتھ اب لے کر نہیں جا سکتے، اس لیے کہ یہ معاہدے میں شامل ہے کہ اگر کوئی مسلمان بھاگ کر مکہ سے مدینہ آئے گا تو ہم اسے واپس مکے والوں کے حوالے کریں گے۔ تو آپ یہ دیکھیے سارے صحابہ رو رہے ہیں، سارے صحابہ غم زدہ ہیں ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت دیکھ کے۔ دیکھیں یہاں انسانی جذبات کام نہیں کر رہے۔ اللہ نے ایک قانون بنا دیا کہ جب تم عہد کر لو تو بد عہدی نہ کرنا۔ معاہدہ ہو جائے تو مسلمان کبھی بھی پہل نہیں کرے گا معاہدے کو توڑنے میں until and unless دوسری پارٹی معاہدے کی خلاف ورزی کرے۔ اور اسی لیے یہ بات کہی گئی کہ ان قوموں سے جن سے تمہارا معاہدہ ہو جائے کبھی ان پر اچانک حملہ نہ کرو۔ اگر تمہیں حملہ کرنا ہے، لڑائی لڑنی ہے تو پہلے سے وارن کر کے، اعلان کر کے۔ کون سی دنیا کا قانون ہے کہ جو اس کو فالو کرتا ہے سوائے مسلمانوں کے، کہ اگر تمہیں کسی سے لڑنا ہے تو اسے پہلے بتاؤ، وارن کرو، اعلان کرو، اور اگر کوئی معاہدہ ہے تو اس معاہدے کو ختم کرنے کا اعلان کرو اور پھر جا کر ان سے لڑ سکتے ہو۔ اور مسلمانوں کی تاریخ میں مسلمانوں نے کبھی پہل نہیں کی کسی سے معاہدے کو ختم کرنے میں، سوائے اس کے کہ دوسروں نے ہی، آپ کے مخالفین نے ہی عہد کی پاسداری نہیں کی تو مسلمانوں کو عہد کو توڑنا پڑا۔ جو قرآن میں یہ بات آتی ہے کہ اگر تمہارا دشمن بھی وہ یہ چاہتا ہے کہ تمہاری کلام کو سنے، تمہاری ہدایت کو سنے، تمہارے پیغام کو سنے، یہ کتنی یونیک چیز ہے جو سورہ توبہ کے اندر ہم پڑھتے ہیں کہ اسے محفوظ جگہ پر لے کر آؤ اور اپنے کلام کا، اللہ کے پیغام کا اس سے تعارف کراؤ اور اسے پھر واپس اس کے محفوظ مقام پر پہنچا دو۔ یعنی اسے اپنے پاس رکھ کے پریشر میں لا کر دین کو اس کے کنورٹ کرنے کی کوشش نہ کرو، اسے اپنے محفوظ مقام پر پہنچاؤ اور پھر اسے اپنے طور پر فیصلہ کرنے دو۔ اب شہریوں کے حقوق کے حوالے سے کہ جو مسلمان معاشرے میں رہتے ہیں ان کی جان و مال کا تحفظ regardless of their faith and religion۔ اور حج الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح یہ مہینہ محترم ہے اور جس طرح آج کا دن عرفات کا محترم ہے، جس طرح یہ مقام عرفات کا محترم ہے، اسی طریقے سے ہر مسلمان کا مال اور عزت تمہارے لیے محترم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جان و مال کے حوالے سے کہ سب سے بڑا جرم شرک ہے اور کسی کو ناحق قتل کرنا ہے۔ یعنی شرک کے بعد جو سب سے بڑا جرم ہے وہ ناحق قتل کرنا ہے، اور کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنے کی جو سزا قرآن میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ جہنم میں رہے گا اور ہمیشہ وہیں رہے گا۔ یعنی کسی اور
جرم میں یہ سزا نہیں آئی قرآن کے اندر مسلمان کے لیے، لیکن کسی کو ناحق قتل کرنے پر جو سزا قرآن بتاتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا اگر اس کے ہاتھ سے کوئی مسلمان ناحق قتل ہو جائے۔ عزت کا تحفظ دنیا میں تو یہ ہے نا، باقی قانون میں کہ اگر کوئی آپ کی بے عزتی کر رہا ہے تو پہلے تو آپ یہ ثابت کریں کہ آپ عزت والے ہیں۔ اسلام کا قانون یہ ہے کہ اگر کسی فرد نے کوئی بات کسی کے حوالے سے کہی ہے یا کسی قسم کی کوئی نیوز پروپیگیٹ کی ہے، اور یہ بات نہیں ہے کہ وہ نیوز صحیح ہے غلط، اس نے اگر یہ کام کیا ہے ریگارڈلیس کہ وہ آدمی کیسا ہے، اسے کوئی پروف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس فرد کے بارے میں خبر اڑائی گئی ہے یا کوئی بات کہی، اسے یہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ایک اچھا آدمی ہے، وہ اچھا آدمی ہی سمجھا جائے گا until it's proved۔ لیکن وہ آدمی جس نے کسی کے بارے میں مس انفارمیشن دی ہے، جسے ہتک عزت کہتے ہیں، مس انفارمیشن، اسے بدنام کرنے کی کوشش کی ہے، اس آدمی کو ڈیو ڈیلیجنس کے بعد سزا دی جائے گی۔ کہ اسلامی معاشرہ ایک بڑا پاک اور صاف ستھرا معاشرہ ہے، وہاں لوگوں کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ لوگوں پر کیچڑ اچھالتے پھرے۔ اگر کسی کو کوئی بات کرنی ہے تو اسے کوئی اتھارٹی ہو جس کے پاس جا کر وہ بات کرے، لیکن آپ کسی کے بارے میں کوئی نیگیٹو چیز، مس انفارمیشن، اس کی عزت کو بازار میں اچھالنا، یہ اسلامی معاشرے کے اندر بالکل اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہر انسان کی اپنی ایک ڈگنیٹی اور ایک وقار ہے جس کا اسلام چاہتا ہے کہ ہر شہری احترام کرے۔ نجی زندگی کا حق، یعنی آپ کی جو پرائیویٹ زندگی ہے، آپ کے گھر کی زندگی ہے، اس میں اسلامی حکومت کو بھی کوئی دخل دینے کی اجازت نہیں ہے۔ یعنی آپ نے جو اسے پرووائڈ کیا ہوا ہے اس پرائیویٹ اسپیس، وہاں تجسس کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ تم جاسوسی کرو لوگوں کی۔ آپ نے حضرت امیر معاویہ کو ایک بات کہی کہ آپ نے فرمایا کہ لوگوں سے شبہات کی بنیاد پر معاملہ نہ کرنا ورنہ انہیں تم تباہ کر دو گے۔ آپ شک کی بنیاد پر کسی کو پکڑ نہیں سکتے جب تک کہ یہ پروف نہ ہو جائے کہ اس فرد نے کوئی کام ایسا کیا ہے۔ وہ بڑی مشہور ایک مثال، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے تھے اور ایک فرد کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول، میرے پڑوسی کو کس جرم میں گرفتار کیا گیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ شخص دوبارہ کھڑا ہو گیا، اللہ کے رسول، میرے پڑوسی کو کس جرم میں گرفتار کیا گیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کچھ نہیں کہا۔ تیسری مرتبہ جب وہ کھڑا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں موجود کوتوال کو یہ بات کہی کہ اس پڑوسی کو جس کے بارے میں یہ پوچھ رہا ہے اسے چھوڑ دو۔ محدثین ہیں انہوں نے اس حدیث کی تفسیر اس طرح سے کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کوتوال کو موقع دیا 3 دفعہ۔ جب یہ بندہ کھڑا ہوا، یا تو کوتوال کو کھڑے ہو کر اپنی ایکسپلینیشن دینی چاہیے تھی کہ تم نے کیوں گرفتار کیا ہوا ہے اس فرد کو، اس پڑوسی کو۔ اب وہ کوتوال خاموش رہا تو اس کا مطلب یہ لیا گیا کہ اس کے پاس کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے، تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اسے رازات کرو، اس لیے کہ تم نے اس کے خلاف کوئی چیز پیش نہیں کی۔ اور پھر اسلام میں اگر کسی پر کوئی الزام ہوگا تو وہ اس کا مقدمہ کھلی عدالت میں چلے گا۔ بند کمروں میں مقدمے چلنے کا اسلام کا کوئی تصور نہیں ہے۔ حضرت حاطب بن بلتع کا جو مشہور واقعہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ یعنی مکہ کی طرف جب آپ جا رہے تھے فوج لے کے، اس سے پہلے انہوں نے جو خط لکھا مکے والوں کو، یعنی غداری، لیکن حضرت حاطب جو ہے وہ بدری صحابی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مقدمے کو مسجد نبوی میں تمام صحابہ کے درمیان چلاتے ہیں۔ اور اس میں ہمیں ایک اور چیز یہ سمجھنے کی ملتی ہے کہ کسی آدمی نے اگر کوئی غلطی کر دی ہے تو اس کے ماضی کو دیکھیں۔ حضرت عمر نے جب یہ کہا کہ میں حضرت حاطب کی گردن اڑا دوں تو آپ نے کہا کہ حضرت حاطب تو بدری صحابی ہیں، تو ان کا ریکارڈ دیکھو، یہ غلطی ان سے ہوئی ہے اور یہ اس کی ایکسپلینیشن دے رہے ہیں کہ ان کے اپنے بچوں کی وجہ سے انہوں نے یہ کام کیا، تو آپ نے انہیں معاف کیا، لیکن مقدمہ کھلی عدالت میں چلا۔ پھر ایک اور حق اسلامی معاشرے میں اسلام دیتا ہے، وہ ہے ظلم کے خلاف آواز اٹھانا۔ قرآن ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ کوئی نیگیٹو بات پبلک میں اس طرح سے کرنے کی اجازت نہیں ہے سوائے اس فرد کے کہ جس کے ساتھ ظلم ہوا ہو۔ وہ اپنے ظلم پر آواز کو بلند کر سکتا ہے، اسے پورا حق ہے کہ وہ احتجاج کرے، اسے پورا حق ہے کہ وہ اپنے بات کو بیان کرے۔ مظلوم
کی آواز کو کوئی نہیں دبا سکتا ہے۔ آزادی اظہار رائے، لیکن آزادی اظہار رائے خیر کے لیے، شر کی چیزوں کے لیے نہیں، بھلائی کے لیے۔ اور یہ تو فرض ہے ہم پر، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ معروف کا حکم دینا اور منکر سے روکنا یہ تو مسلمان پر فرض ہے۔ تو بھلائی کے کاموں کے لیے آزادی اظہار رائے، اس کی بھرپور اجازت ہے، لیکن شر پھیلانے کے لیے، خرابی پھیلانے کے لیے، نیگیٹیوٹی پھیلانے کے لیے آزادی اظہار کی کوئی اجازت نہیں ہے اسلامی معاشرے کے اندر، کہ ایک آدمی کھڑے ہو کر کہے کہ میں آزاد ہوں، میں اپنی رائے جو بھی چاہے جس طرح چاہے کہہ دوں۔ نیگیٹو بات، منفی بات، فحاشی کی بات، اللہ سے بغاوت کی بات، ان چیزوں کی اسلامی معاشرے میں کوئی اجازت نہیں ہے۔ پھر دین کے معاملے میں ایک آدمی اپنا جو موقف رکھنا چاہتا ہے، جو اس کا اعتقاد ہے، جو اس کا موقف ہے، جو اس کا سٹینڈ ہے، اس میں اسے پوری اجازت ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کبھی کمپلشن نہیں ہے۔ اسلام اپنے معاشرے میں کبھی لوگوں کو مجبور نہیں کرے گا کہ وہ اسلام کو اختیار کریں۔ وہ جس ریلیجن کو چاہیں، جس مذہب کو چاہیں اختیار کریں، اس کی پریکٹس کریں، انہیں پوری طریقے سے اس کی اجازت ہوگی۔ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اور پھر ایک بڑی خوبصورت چیز دیکھیں، یعنی آج ہم مغرب کہتا ہے کہ ہم بہت سویلائزڈ ہیں اور ہمارے یہاں مورلز اور ویلیوز اور انسانی حقوق اور یہ ساری چیزیں۔ 1400 سال پہلے قرآن نے یہ بات کہی کہ تم ان لوگوں کے خلاف کہ جو مشرکین ہیں، جو ان کی عبادت کرتے ہیں جن کی تم عبادت نہیں کرتے، ان کے خداؤں کو بھی برا نہ کہو، یعنی ان کی دل آزاری نہ کرو۔ وہ جن چیزوں کو اچھا سمجھتے ہیں انہیں اچھے انداز میں سمجھانے کی جب موقع ملے کوشش کرو، لیکن ان کے آئیڈلز کو، ان کے خداؤں کو، جن چیزوں کو وہ محترم سمجھتے ہیں انہیں برا نہ کہو۔ دل آزاری، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں آپ دیکھیں کہ آپ لوگوں کے ایموشنز اور فیلنگز کے بارے میں بڑے سینسیٹیو تھے۔ تو اسلامی معاشرے میں کسی کی دل آزاری کی، دل کو دکھانے کی اجازت نہیں ہے۔ دوسرے جو پریکٹس کرتے ہیں ان کے خداؤں کو برا کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ آج ہمارے مسلمان معاشروں میں آپ دیکھیے ذرا کہ لوگ مسلک کی بنیاد پر، مذہب کی بنیاد پر ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کون سا دین ہے؟ یہ وہ دین نہیں ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا تھا اور پڑھایا تھا۔ یہ تو کوئی اور ورژن ہے کہ جو لوگوں نے اپنے طور پر اختیار کر لیا ہے۔ پھر ایک اور چیز یہاں مولانا لکھتے ہیں کہ ایک انسان کے بدلے دوسرے انسان کو نہیں پکڑا جا سکتا۔ ایک آدمی نے غلطی کی ہے، آپ اس کے بدلے اس کے گھر والوں کو نہیں پکڑ سکتے، اس لیے کہ جو قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ ہر فرد اپنا بوجھ اٹھائے گا۔ تو یہ ایک رول، ایک پرنسپل بن گیا کہ جس آدمی نے غلطی کی ہے آپ اسی کو پکڑ سکتے ہیں۔ آپ اس کی بیوی کو پکڑ لیں، آپ اس کی بہن کو پکڑ لیں، آپ اس کی ماں کو پکڑ لیں، آپ اس کے والد کو پکڑ لیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ غیر اسلامی ہے۔ اسلام میں آپ کو اسی کو پکڑنا ہے جس نے جرم کیا ہے۔ حاجت مندوں کی حاجت روی کی جائے گی۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا کوئی سرپرست نہیں ہے اس کا میں سرپرست ہوں اسلامی معاشرے کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سے مراد آپ کی یہ ہے کہ ملک کا سربراہ، خلیفہ، جو بھی ذمہ دار ہے وہ ہر اس فرد کا سرپرست ہے کہ جس کا کوئی سرپرست نہیں ہے اس سوسائٹی کے اندر۔ تو جو بھی حاجت مند ہے اس کی حاجت روی کرنا، اس کی ضرورت کو پورا کرنا، یہ اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ یہ میں ایک اور بات، یہ جو میں نے کہی تھی، انسان کو پرائیویسی کا اسلام بڑا احترام کرتا ہے۔ یعنی انسان اپنی چار دیواری کے اندر، ہم پردے پہ تو زور دیتے ہیں، ہم پردہ داری پہ زور نہیں دیتے۔ تو یہ جو پردہ داری ہے اس کا بڑا مقام ہے اسلام میں۔ وہ جو ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص تمہارے گھر میں جھانکتا ہے تو اگر اس گھر کا مالک اس کی آنکھ کو پھوڑ دے تو اس پہ کوئی الزام نہیں ہے۔ یہ حدیث کے بڑے بگر، براڈر میننگ بھی ہیں آج کے زمانے میں اور پرسپیکٹیو میں۔ وہ یہی ہے کہ جاسوسی کرنا، اب تو یہاں گھروں میں ایسے آلات لگائے جاتے ہیں، لوگوں کے فون ٹیپ کیے جاتے ہیں۔ یہ جو تجسس اور ٹو لگانا اور شبہات اور یہ پوری، یعنی ایک
یعنی اسلام ایسا معاشرہ پیدا کرنا چاہتا ہے کہ جس میں لوگوں کا ایک دوسرے پر اعتماد ہو. یعنی یہ جو سوسائٹیز ہوتی ہیں کہ جہاں لوگوں کی جاسوسیاں ہوں تو وہاں ہر آدمی دوسرے آدمی پہ شک کر رہا ہوتا ہے. تو یہ اسلام کے مزاج کے بالکل خلاف ہے. تو اسلام دوسری چیز یہ ہے کہ آزادی اجتماع کا بھی حق دیتا ہے. یعنی جب اختلاف ہوگا لوگوں کا ڈفرینٹ اوپینین ہوگا چیزوں کے بارے میں، تو اس معاشرے میں یہ بڑا ایک ہیلدی سائن ہے کہ ایک مونوٹونس سوسائٹی نہیں چاہتا اسلام. لوگ بہت ساری چیزوں کے اوپر اختلاف کریں گے، اختلاف رائے ہوگا. انسانوں کی دنیا میں یہ ہوتا ہے، تو انہیں اظہار رائے کا اختیار ہونا چاہیے. انہیں کہیں اپنا اجتماع کرنے کا، جمع ہونے کا، کوئی پلیٹ فارم بنانے کا، اس کی بھی اجازت ہونی چاہیے. تو اسلام ہیلدی کرٹیسزم، ہیلدی حزب اختلاف، اپوزیشن، اس کو ہمیشہ حامی رہا ہے.